نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرتد منكم عن دینه فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ زمانہ اور عصر حاضر فتنوں کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کو فتنوں کا ایک عظیم دور کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کے ذریعے سے انسان کے ہر جز کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اور انسان کو یہ راستہ دکھایا ہے کہ وہ جس زمانے میں بھی ہو اس زمانے کے اندر کیا کیا جائے۔ جیسے کہ موجودہ زمانے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ الحاد ایک بڑا فتنہ ہے۔ موجودہ وقت میں جس فتنے کو سب سے بڑا فتنہ مانا جاتا ہے، موجودہ زمانے میں جس فتنے کو سب سے بڑا فتنہ مانا جاتا ہے، اس فتنے کو ہم اور آپ الحاد کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی ہدایت اس دنیا کو عطا فرمائی ہے، وہ بنیادی طور پر 3 عقائد پر مشتمل تھی: توحید، نبوت و رسالت اور آخرت۔ یہ تینوں عقائد ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا انکار یا کسی ایک سے اعراض کرنا الحاد کہلائے گا۔ الحاد کی بحث سے پہلے الحاد کی تعریف جاننی ضروری ہے۔ الحاد کی کوئی جامع تعریف نہیں ہے، بلکہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے اس کے معنی مفہوم کے اندر تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ لغوی اعتبار سے الحاد کے معنی آتے ہیں سیدھے راستے سے کتر جانا، ملحد ہو جانا۔ لیکن اگر آپ اس کو اصطلاحی معنی کے اعتبار سے کریں گے تو تغیر زمانے کے اعتبار سے بدلنے کی وجہ کر اس کے پہلے پورے طور پر لغوی معنی جاننے ہوں گے۔ اردو کے اندر الحاد کے 4 معنی آتے ہیں۔ نمبر 1 کفر، نمبر 2 اسلام سے منحرف ہو جانا، نمبر 3 دہریت، نمبر 4 لامذہبیت۔ پھر دوبارہ یہ سن لیں کہ الحاد کے جب اردو معنی ہوتے ہیں تو اس کے 4 معنی ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اصول اسلام سے منحرف ہو جانا، نمبر 2 کفر، نمبر 3 لامذہبیت، نمبر 4 دہریت۔ اب آپ نے ایک قاعدہ سنا ہوگا کہ لفظ کی نسبت جب بدل جاتی ہے تو اس کا معنی اور مفہوم بھی بدل جاتے ہیں۔ لفظ کی نسبت بدلنے سے معنی اور مفہوم بھی بدل جاتے ہیں۔ اب اس کے لغوی معنی 4 ہوئے: 1 کفر، اصول اسلام سے منحرف ہو جانا، لادریت، مذہبیت، لامذہبیت۔ تو اب اس کو جس معنی کی طرف منسوب کریں گے اس سے وہی معنی ہوگا۔ مثلا اس کا معنی کفر لے تو الحاد کا معنی یہ ہوگا کہ الحاد اسے کہتے ہیں، ملحد اسے کہتے ہیں جو خدا کا انکار کرے۔ اگر اصول اسلام کی طرف نسبت کرے تو پھر الحاد کا معنی یہ ہوگا کہ ملحد اسے کہتے ہیں جو اصول اسلام سے انحراف کرے۔ اب اگر دہریت کی طرف اس معنی کو منسوب کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ملحد اسے کہتے ہیں جو تمام ادیان و مذاہب کا انکار کرتا ہو۔ جب اگر لامذہبیت کی طرف اس لفظ الحاد کو منسوب کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ملحد اس بندے کو کہتے ہیں جو آزاد مزاجی ہو، آزاد خیال ہو، وہ مذہب کو نہ مانتا ہو، روشن خیالی پر چلتا ہو، جیسے کہ ہمارے زمانے میں غیر مقلدین حضرات وغیرہ۔ لیکن اس کو اگر ناستکوں کی طرف منسوب کرے، اور ناستکوں نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے؟ ناستکوں نے یعنی مستشرقین اور یورپ کے حضرات نے اس کی ایک ڈیفینیشن تیار کی ہے، جس ڈیفینیشن کو کہتے ہیں اٹ از دا بلیف دیٹ دیئر از نو گاڈ، جس کا معنی یہ ہے کہ ایک خدا یا کسی بھی خدا کو نہ ماننا۔ اس کے یہ معنی ہیں۔ اب اگلی بات شروع ہونے سے پہلے یہ جان لیں کہ الحاد کی تاریخ کیا رہی ہے۔ الحاد کی تاریخ بہت پرانی ہے، ہر زمانے کے اندر چلتا آ رہا ہے۔ جب سے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں تب سے اس الحاد کی بھی تاریخ چلی ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود کا انا احیی و امید کہنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کا انا ربکم الاعلی، یہ بھی الحاد کے اندر آتا ہے۔
تو الحاد کوئی نیا نہیں ہے، لیکن ہاں 17ویں صدی کے اندر اسے باضابطہ ایک نقطۂ نظر کے اعتبار سے اسے فوقیت ملی، اور 17ویں صدی کے اندر باضابطہ یہ ایک نظریہ بن کر دنیا کے سامنے پیش ہوا۔ 17ویں صدی کے اندر مشہور سائنسداں کانٹ نے یہ دلیل دی I think therefore I am، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی ہوں۔ اس زمانے کے اندر 17ویں صدی کے اندر جب سائنسدانوں کی نظر تسخیر کائنات پر پڑی، 17ویں صدی سے پہلے تسخیر کائنات پر سائنسدانوں کی نظر نہیں پڑی تھی، لیکن 17ویں صدی سے جب انہوں نے تسخیر کائنات کو آغاز کیا، تسخیر کائنات کی طرف انہوں نے اپنے موضوع کو منتقل کیا، تو اس وقت ایک سائنسداں تھا کانٹ، جس نے یہ دلیل دی I think therefore I am، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی ہوں، یہ کائنات کوئی چیز بھی نہیں، کائنات خود سے وجود میں آئی ہے، خود سے بنی ہے، یہ ساری چیزیں خود ہو رہی ہے، اس کا کوئی ذات خداوندی نہیں۔ اس وقت اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، لیکن بعد میں پھر ڈاکٹر رچرڈ نامی ایک بایولوجیکل آیا جسے پوری دنیا جانتی ہے، اس نے پھر اس دلیل کو، اس نظریے کو، نظریہ ارتقاء جسے اس زمانے کے اندر کہا جاتا ہے، اس نے اپنے دلائل کے ذریعے سے چیزوں کو بیان کیا کہ کس طرح یہ نظریہ صحیح ہے اور کس طرح نظریہ صحیح نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر آپ سے ملتے رہیں گے، اور آئندہ ملاقات پر ہم آپ کو بتلائیں گے کہ رچرڈ نے کیا نظریہ پیش کیا، ڈارون کا کیا نظریہ تھا، اور پھر ہمارے زمانے کے اندر ملحدین کی کتنی قسمیں پائی جاتی ہیں، ان کے کیا نظریات ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات پر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔